أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن رسولك صادق المصدق صلواتك عليه وآله قال إنك قلت ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت أكره مساعته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وعافية ونصر ولا تسوني في نفسي ولا في أحد من أحبتي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اول تو حمد و ثنا ہے، توصیف و تصنیف ہے اس پروردگار عالم کے لیے، خداوند متعال کے لیے کہ جس نے اس بندہ حقیر کو یہ توفیق توانائی عطا فرمائی کہ علوم آل محمد میں سے، مقدس کتاب قرآن مجید میں سے، اہل بیت علیہ السلام و معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے نصیحتاً طور، عبرتاً طور امت محمدیہ تک، اولاد آدم تک کچھ چیزیں ارسال فرمائیں۔ 3 دن سے ہمارا موضوع چل رہا ہے اور جس موضوع کو ہم نے چنا ہے، استفا کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ موضوع ہے توبہ۔ 3-4 درس اسی توبہ کے عنوان پر ہم نے امت محمدیہ تک، آپ برادران تک، شیعان حیدر کرار تک، محبان علی علیہ السلام تک ارسال فرمائے ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں توبہ کے طور پر نصیحتاً و عبرتاً تھی کہ کس طرح اولاد آدم کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمسار اور پشیمان ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم اسی موضوع کے ساتھ کچھ چیزیں توبہ کے عنوان پر لے کر آئے ہیں جو اسے گزشتہ دروس سے، سابقہ دروس سے آج کا درس بھی ریلیٹڈ ہے، منسلک و متمسک ہے۔ پروردگار عالم نے اس مقدس کتاب میں بارہا کافی مقامات پر اولاد آدم کو صحیح معنی میں توبہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8، جس سورہ میں پروردگار عالم، جس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھو یہ ہماری بہت ہی خوش نصیبی ہے، یقیناً ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے کہ خداوند متعال ہم ادنا سا غلام، ناچیز بندوں سے ہم کلام ہے، مخاطب ہے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹیز کے اندر دیکھیں کہ اگر کسی عام بندے سے وزیر اعظم موبائل پر رابطہ کرتا ہے، یا کوئی صدر اسے کانٹیکٹ کرتا ہے، یا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، چیف منسٹر اس سے موبائل کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ ادنا شخص، نچلے طبقے کا شخص
لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ دیکھیں میری موبائل کے اندر وزیر اعظم کا نمبر سینڈ ہے اور ابھی وزیر اعظم نے کال کی ہے اور مجھ سے رابطہ کیا ہے، یا فلاں صدر نے اسی میری موبائل پر میرے نمبر پر کال کی اور مجھ سے رابطہ کیا، یا ایم این اے ایم پی اے۔ تو بندہ گلی گلی جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج مجھ سے وزیر اعظم نے بات کی ہے، آج مجھ سے صدر نے بات کی ہے، آج مجھ سے چیف منسٹر نے بات کی ہے، آج مجھ سے ایم این اے ایم پی اے نے بات کی ہے۔ تو بندہ خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، بے تحاشا وہ خوشنود نظر آتا ہے اور لوگوں کو ڈھونڈ کر بتاتا ہے کہ مجھ سے ان لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ دیکھیے کہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیا ہمیں خوشنود نہیں ہونا چاہیے کہ اس مقدس کتاب کے اندر پروردگار عالم مومنین سے ہم کلام ہے، ہم سے اور آپ سے ہم کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خدا کیا چاہتا ہے؟ مومنوں سے خدا کیا چاہتا ہے؟ یقیناً پروردگار عالم نہ تجھ سے، نہ مجھ سے، نہ کوئی کسی دوسرے بندے سے نہ دولت چاہتا ہے، نہ بینک بیلنس چاہتا ہے، نہ پراپرٹی چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی جائیداد پروردگار عالم اپنے بندوں سے نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی، زمین، سما، چاند، ستارے، پوری چیز خداوند متعال نے خلق کی ہے، اور اس پوری کائنات کا خالق و مالک پروردگار عالم ہے۔ وہ ہم سے نہ دولت چاہتا ہے، نہ بینک بیلنس چاہتا ہے، نہ پراپرٹی چاہتا ہے، نہ کوئی اور چیز چاہتا ہے جو خدا کے لیے نازیبا ہو۔ تو پھر اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند متعال کیا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم ایک چیز چاہتا ہے، بندہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، جب آپ سے کوئی خطا ہو جائے، جب آپ میرے قانون سے روگردانی کریں، جب میرے قانون سے پھسل جائیں، تو ایک کام کریں، توبۃ نصوحا، توبہ کریں۔ یہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کریں۔ یہ توبہ کیا ہے؟ اس میں کون سے نجات کے اسباب، کامیابی کے اسباب، انسانیت کے اسباب خداوند متعال نے رکھے ہیں؟ یہ توبہ کا راستہ یقیناً بخشش، نجات، رحمت، برکت کا راستہ ہے۔ یہ راستہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ راستہ، توبہ کا راستہ، ہمیں قبر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ توبہ کا راستہ ہمیں میدان محشر سے، پشیمانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ توبہ کا راستہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سلوٹ دلائے گا۔ تو یہ توبہ کا راستہ آج معاشرے کے اندر جو ہم توبہ کرتے ہیں، آیا واقعی یہ توبہیں جس کا خداوند متعال نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، یا کوئی اور توبہ ہے جو خداوند متعال ہم سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی توبہ میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم جو توبہ کرتے ہیں یہ یقیناً توبہ ناقابل قبول ہے۔ نہ اس توبہ کو نبی چاہتا ہے، نہ امام چاہتا ہے، نہ علی و اولاد علی چاہتا ہے۔ یہ توبہ ناپسندیدہ و نامفید و بے مفید، بے معنی توبہ ہے۔ توبۃ نصوحا، نصوحا توبہ کسے کہتے ہیں؟ اسی سورہ تحریم کے اندر پروردگار عالم نے اس توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نصوح توبہ کا، توبۃ نصوحا، تو یہ توبہ ایک خیر و خالصانہ توبہ ہے۔ یہ وہ توبہ ہے کہ جس کو خدا بھی چاہتا ہے، امام بھی چاہتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے ہیں۔ اس توبہ کے نشانیات، اس توبہ کے علت و اسباب کون سے ہیں؟ ایک یہ نشانی ہے اس
نسو توبہ کی، خالص توبہ کی کہ انسان دل و جان سے شرمسار و پشیمان ہو۔ دوسری وجہ، دوسری علت، دوسری نشانی اس خالص توبہ کی یہ ہے کہ یہ انسان خدا سے یہ عہد و پیمان کر دے، عہد باندھ لے کہ پروردگار عالم یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، آج کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تیسری یہ انسان زبان سے اظہار کرے، اقرار کرے، اس بات کو مانے کہ یہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، یہ معصیت الہی کی ہے۔ جب انسان دل و جان سے، جب انسان کا مکمل جسم، مکمل ڈھانچہ یہ گواہی دے گا کہ آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے، آپ نے معصیت الہی کی ہے، آپ نے خدا کے قوانین کو اکھاڑا ہے، تو یقیناً وہ توبہ قابل قبول ہے۔ یقیناً اسی توبہ کی وجہ سے خداوند متعال ملائکہ مقربین سے بھی کہتا ہے کہ میں نے ایسے بندے کو بخش دیا جو میرے دروازے پہ آ کر خالصتاً مخلصانہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو معاذ بن جبل نے جب سرور کائنات تاجدار انبیاء سے یہ سوال کیا کہ خالص توبہ کسے کہتے ہیں، تو سرور کائنات تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جب ایک انسان سے خطا ہو جاتی ہے، دانستہ یا نادانستہ، عمدن یا سہون، جب خدا کے قوانین کی ناپاسداری کرتا ہے، جب ان خدا کے قانون کو اکھاڑتا ہے، اس کے بعد سرور کائنات نے فرمایا وہ فوراً خدا کی طرف پلٹ آئے، خدا کی بارگاہ میں آ کر، خدا کے دربار میں آ کر خدا سے یہ عہد کرے کہ پروردگار عالم مجھ سے خطا ہو گئی ہے، آج کے بعد میں خدا آپ سے عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ خالص توبہ ہے۔ جب یہ بندہ اظہار کرتا ہے کہ یہ میں نے خطا کی ہے، پروردگار عالم مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، تو روایات کے اندر ملتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کے جسم کے تمام اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں خداوند متعال کو محو کرتا ہے۔ اگر آنکھوں سے کیا ہے تو آنکھوں سے گناہوں کا کفارہ، اور خالص و مخلصانہ توبہ یہ ہے کہ اس آنکھوں سے 2 قطرے پانی کے آنے چاہیے، گڑ گڑائے کہ پروردگار عالم اس آنکھ نے خطا کیا، وہ آنکھ جو آپ نے دیکھنے کے لیے دی، وہ آنکھ جو آپ نے قرآن کو دیکھنے کے لیے دی، وہ آنکھ جو آپ نے مقدس کتاب کو دیکھنے کے لیے دی، وہ آنکھ جو آپ نے اپنی دربار کے طرف پلٹ کر آنے کے لیے دی، اس آنکھ سے میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے۔ ہاتھ سے کیے تو ہاتھ سے خداوند متعال گناہوں کو محو کرتا ہے، زبان سے کیے زبان سے خداوند متعال گناہوں کو محو کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس عضو سے، جس اعضاء سے اس بندے نے خدا کی نافرمانی کی ہے، معصیت الہی کی ہے، تو پروردگار عالم اس کے تمام اعضاء سے گناہ کو محو کرتا ہے، حتیٰ کہ جس زمین پر، جس خرطے پر، جس زمین کے ٹکڑے پر اس بندے نے خدا کی نافرمانی کی ہے، خداوند متعال اس زمین سے وہ گناہوں کو محو کرتا ہے، ملائکہ مقربین سے بھی گناہوں کو محو کرتا ہے، نام اعمال سے بھی گناہوں کو محو کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ خالصانہ توبہ یہ ہے۔ اگر ایسی توبہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم کبھی بھی حقیقی اللہ کے عبد نہیں بن سکیں گے، حقیقی اللہ کے بندے نہیں بن سکیں گے، مطیع و فرما بردار اللہ کے بندے نہیں بن سکیں گے۔ اگر ہمیں صحیح معنی میں اللہ کا عبد بننا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا ہے، تو ہمیں خالصتاً توبہ کرنی ہوگی، نصوحہ توبہ کو اپنانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔